بنائے، جاندار پھیلا دیے، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کرنے پر قادر ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پیش آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، اور اللہ بہت ساری چیزوں کو معاف کرتا رہتا ہے، اور تم زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار، نہ کوئی محبوب ہے نہ مددگار ہے، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے چلنے والے جہاز ہیں سمندر کے اندر جو پہاڑوں کی طرح ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور یہ سب جہاز سمندر کی پیٹھ پر کھڑے رہ جائیں۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور شکر ادا کرنے والا ہے۔ یا اللہ ان جہازوں کو تباہ کر دے ان لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، اور بہت سارے لوگوں کو معاف کر دے، اور تاکہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں انہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ ان کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 35 تک کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 35 تک۔ ان آیتوں میں سب سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ ہی تو ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ چنانچہ بندہ کتنا ہی گناہ گار کیا ہو اور سالہ سال سے وہ کفر میں، شرک میں، گناہوں میں مبتلا ہو، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ البتہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ ماضی پر ندامت ہو، یعنی ماضی میں جو گناہ ہوئے ہیں ان پر شرمندگی ہو، حال میں اس گناہ کو ترک کر دیا جائے اور مستقبل میں نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں: ماضی پر ندامت ہو، حال میں، فی الحال اس وقت میں جب توبہ کر رہا ہے گناہ کو چھوڑ دے، بعد میں پھر اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ تو ماضی پر ندامت ہو، حال میں اس گناہ کو ترک کر لیا جائے اور مستقبل میں نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا جائے۔ جب یہ 3 شرطیں ہوں گی تو توبہ قبول ہو جائے گی اور گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن توبہ سے گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، البتہ حقوق باقی رہتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ نے کسی کے پیسے مارے ہوئے تھے اور سچے دل سے آپ نے توبہ کر لی، گناہ تو معاف ہو جائے گا لیکن پیسے آپ کو ہر حال میں ادا کرنے ہوں گے۔ اگر فوری طور پر ہے تو فوری طور پر اس کا حق ادا کرنا ہوگا، اور اگر ممکن نہیں ہے فوری طور پر تو اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہوگی، چاہے حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں۔ توبہ سے گناہ تو معاف ہو جاتا ہے مگر توبہ سے حقوق معاف نہیں ہوتے، چاہے حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد ہوں۔ تو توبہ کے قبول کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں: ماضی پر ندامت ہو، حال میں اس گناہ کو ترک کر لیا جائے، مستقبل میں نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فوراً توبہ قبول کر لیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ للہ افرح بتوبت احدکم، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ پھر ایک مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی ہے، چلا جا رہا ہے، سواری پر سوار ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ساری چیزیں اس کی سواری پر موجود ہیں، گھوڑا ہے یا اونٹنی ہے، جو بھی سواری ہے۔ اب وہ سو گیا، جب سویا اور سوتا رہا، کچھ دیر کے بعد جب اٹھا تو دیکھا کہ جناب اونٹنی غائب ہے، صحرا میں لیٹا ہوا ہوں درخت کے نیچے یا جہاں بھی، اور اونٹنی موجود نہیں ہے، کھانا اسی پر تھا، پانی اس پر تھا، پیسے اس میں تھے، سب چیزیں۔ اب کھڑا ہوا ہے حیران کہ کیا کروں میں، کہاں جاؤں،
ادھر گئی ہے اونٹنی، ادھر گئی ہے، کہاں اس کو تلاش کروں، اکیلا آدمی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی اسے وہ اونٹنی عطا فرما دیتے ہیں، وہ آ جاتی ہے اور وہ اس کو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے الٹے سیدھے کلمات نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہتا تھا اور یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تو میرا پروردگار ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھ پر بہت کرم فرمایا۔ لیکن خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان پھسل گئی اور پھسل کے کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا پروردگار ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح، کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کے منہ سے بے ساختہ کلمات الٹے سیدھے نکلنے لگے، لیکن چونکہ بے اختیار نکلے ہیں، اپنے اختیار کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، غیر اختیاری گناہ نہیں ہوتا، معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو جتنی خوشی ہوگی اپنے سامان، اپنی اونٹنی، اپنی سواری، اپنے کھانے پینے کے ملنے سے، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی تو ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ مستقبل کے لیے گناہ، مستقبل کے لیے توبہ ہو جاتی ہے، اور ماضی میں جو برائیاں ہوئی تھیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے، توبہ سے فوراً گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ نے یہاں تک فرمایا کہ جب ایک مرتبہ آدمی سچی توبہ کر لے، اس کو شک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میرا گناہ معاف ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ تو نصوص کے خلاف ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرتا ہے، ایک مرتبہ آپ سچے دل سے توبہ کر لیں، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، جتنی برائیاں ماضی میں ہوئی تھی سب ختم ہو جائیں گی، لیکن شرط یہی ہے وہ تین چیزیں کہ ماضی پر ندامت ہو، حال میں اس گناہ کو ترک کیا جائے، مستقبل میں نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، گناہ معاف ہو جائے گا۔ باقی حقوق رہیں گے، نماز نہیں پڑھی تو وہ پڑھنی پڑے گی، روزے نہیں رکھے تو رکھنے ہوں گے، لوگوں کے حقوق مارے ہیں تو تلاش کر کر کے ان کو یا ان کے وارثوں کو وہ حقوق پہنچانے ہوں گے۔ تو اللہ ہی تو ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ دونوں قرأتیں وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ، کہ اللہ جانتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اشارہ کر دیا کہ جب توبہ کر لو اس کے بعد یہ دیکھو، سوچتے رہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، آدمی نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب آدمی یہ ذہن میں رکھے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا حامی و ناصر ہے، وہ میرا مددگار ہے، وہ مجھے گناہوں سے بچانے والا ہے، وہ مجھے لوگوں کے ظلم سے بچانے والا ہے، تو اس کو ایک شیری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی اس کے پیچھے پیچھے ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم جاؤ گے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ آگے آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ قبول کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اس کی بھی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قبول کر لیتے ہیں، اور قبول کرنے کا مطلب کہ اپنا بنا لیتے ہیں، جیسے نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے تو بس شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کا ہو جاتا ہے، تو یہ قبول ہو گیا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قبول کر لیتے ہیں جو ایمان لائیں اور جو نیک اعمال کریں۔ اور ایک دوسری تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ایمان والوں کے اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔
یہ بھی معنی کیا گیا. بہت سارے مفسرین نے یہی مفہوم بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. لیکن وَيَسْتَجِيبُ لِلَّذِينَ یہاں چونکہ نہیں ہے، لام نہیں ہے، اس لیے یہاں یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ انہیں ہی قبول کر لیتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا بھائی قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے کاموں کے لیے اس کو قبول کر لیتے ہیں. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اللہ قبول کر لیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ عطا فرماتے ہیں، اپنے فضل سے ان کو زیادہ عطا فرماتے ہیں. یعنی جتنا وہ سوچتے ہیں کہ اس نیکی کا ہمیں اتنا بدلہ ملے گا، اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور اللہ قبول کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. یہ تو مومنوں کا حال ہے، مومنوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کی ناشکری کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. جب قبول نہیں کرتا تو وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. آگے آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے پاس تو خزانے ہیں، خزانے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو سارے خزانے دیتا نہیں ہے. ویسے اللہ تعالیٰ تو ہر شخص کو سارے خزانے دے سکتا تھا. ہر شخص کے لیے ایک ایک محل ہوتا ہے. جیسے جنت میں سب کو خزانے خوب ملیں گے، اعلیٰ درجے کا جو جنتی ہے اس کو بھی دنیا سے 10 گنا کی جو برابر جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو دنیا میں بھی ہر ایک کو یہ خزانے دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں. اگر سارے خزانے لوگوں کو کھول دیے جائیں تو اس عیش میں ایسے مست ہو جائیں گے اللہ کو بھی بھول جائیں گے، سوتے رہیں گے، گناہوں میں مبتلا ہوں گے، اور لبغوا فی الارض اور زمین میں بغاوت اور فساد پھیلائیں گے. اس کو قرآن فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو کھول دے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ تو وہ زمین کے اندر بغاوت کریں گے. اگر اللہ رزق کو اپنے بندوں کے لیے، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو کھول دے تو لوگ زمین کے اندر بغاوت کر دیں گے. اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا مالدار اور جتنا صاحب اقتدار ہوتا ہے اتنا ہی باغی، اتنا بڑا ظالم ہوتا ہے. جو غریب آدمی ہے وہ تو بغاوت اتنی نہیں کرتا، وہ اتنا ظلم نہیں کرتا، لیکن جو جتنا بڑا مالدار ہوگا اور جس پر اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہوں گی، اکثر وہی جو ہیں وہ بغاوت کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں. چھوٹا آدمی تو اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کا حق مار سکے، اور بڑے آدمی کا بڑا محل ہے، وہ چاہے گا کہ ادھر کی جتنی جھوپڑیاں ہیں اور ادھر کے چھوٹے مکانات ہیں وہ بھی میں لے لوں. تو یہ دنیا میں حرص اور ہوس کا حال یہ ہے کہ جتنا پیسہ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی انسان کے اندر بغاوت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو کھول دیتا، یعنی سب کو اتنا اتنا دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ تو وہ زمین کے اندر بغاوت کر دیتے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ لیکن اللہ نازل کرتا ہے ایک خاص مقدار کے ساتھ جتنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک خاص مقدار کے ساتھ چیزیں دیتا ہے اور نعمتیں ایک خاص مقدار کے ساتھ ملتی چلی جاتی ہیں. آپ دیکھیے انسان کب سے گندم کھا رہا ہے، کب سے جناب چاول کھا رہا ہے، کب سے جناب گوشت کھا رہا ہے طرح طرح کے مویشیوں کا، اور وہ جناب اسی طرح زمین سے پیدا ہو رہے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے یہ سب نعمتیں نکالتا رہتا ہے، لیکن ایک دم نہیں، بلکہ بقدر ما یشاء، جتنا چاہتا ہے ایک خاص مقدار کے ساتھ اللہ تعالیٰ چیزیں دیتا رہتا ہے۔ اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے، اور تقدیر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، اور جس کو زیادہ رزق مل رہا ہو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، یا جس کو کم رزق مل رہا ہو یہ اس بات کی بھی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، کیونکہ مدار رزق کی کثرت اور زیادتی پر نہیں ہے، مدار ایمان پر اور اعمال صالحہ پر۔ جو مومن ہے اور جو نیک کام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور جو آدمی ایمان سے اور اعمال صالحہ سے محروم ہے، اگرچہ اس کو دنیا کی نعمتیں مل رہی ہوں، معلوم ہوگا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کھول دیتا تو وہ زمین میں فساد پھیلا دیتے، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ نازل کرتا ہے ایک خاص مقدار کے ساتھ جتنا وہ چاہتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ میں اکثر طالب علموں سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ یہاں دور حدیث میں بیٹھے ہوئے ہو، ماشاءاللہ اطمینان سے پڑھ رہے ہو، یہ اس لیے کہ آپ کی جیب میں لاکھوں روپے نہیں ہیں۔ اگر آپ کی جیب میں لاکھوں روپے ہوں، ابھی آپ کوشش کرو کہ میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں، ایک کار خریدوں، میں ایک یہ بھی کروں، پھر وہ کروں، تو یہ جو دین کی تمہیں نعمت ملی ہوئی ہے اور قرآن حدیث کی خدمت میں تم مصروف ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہی مفہوم یہاں اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ اپنے بندوں کو کی خوب خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس بندے کو کتنا دینا ہے، جس سے اس کا دین بھی محفوظ رہے، ایمان بھی محفوظ رہے، اس کی نیکی میں ترقی ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اکثر ایسا وقت آتا ہے کہ آدمی تمام اسباب سے نا امید ہو جاتا ہے، اور یہ ہر شخص پر ایسا وقت گزرتا ہے کہ چاروں طرف سے ایسا لگتا ہے کہ بس اب سارے دروازے بند ہو گئے اور کوئی راستہ ہمارے لیے نکلنے کا نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھے تو اللہ تعالیٰ اس نا امیدی سے پھر امید کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، کہ رسول بھی نا امید ہو گئے، ایمان والے بھی نا امید ہو گئے، جب سب نا امید ہو گئے ہماری مدد آ گئی۔ تو کبھی کبھار انسان پہ ایسے حالات، ہر انسان پر جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو اور وہ نیک ہو، صدیقین میں سے ہو، شہداء میں سے ہو، صالحین میں سے ہو، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہو، اس پر ایسے حالت آتی ہے کہ چاروں طرف سے نا امیدی نظر آتی ہے، لیکن چونکہ اب آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کی نا امیدی کے باوجود پھر اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ اس کو قرآن نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی تو ہے جو غیث کو نازل کرتا ہے جبکہ سب نا امید ہو چکے ہوتے ہیں۔ غیث بارش کو بھی کہتے ہیں، اور اصل میں غیث جو ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے انسان کی مدد ہو۔ جب انسان پریشان ہو تو اس وقت میں جس چیز کی اس کو ضرورت ہو اور جس سے اس کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں اسے غیث کہتے ہیں۔ اور غیث بارش کو بھی کہتے ہیں کیونکہ بارش نہ ہو تو جانور ہلاک ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جن علاقوں میں قحط پڑتا ہے تو اس میں
پیداوار نہیں ہوتی، پیداوار نہیں ہوتی تو جانور مرنے لگتے ہیں اور سارا علاقہ ویران ہو جاتا ہے۔ تو بارش جو ہے یہ غیث ہے، اور اسی سے غوث نکلا ہے، غوث مدد کرنے والا، تو غیث مدد کو بھی کہتے ہیں۔ تو وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ ہی تو ہے جو بارش نازل کرتا ہے یا مدد نازل کرتا ہے من بعد ما قنطوا، جبکہ لوگ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ جی میں سخت نا امید ہو گیا ہوں، تمام تدابیر میں نے اختیار کر لی ہیں۔ فرمایا جب تو نا امید ہو گیا اور تدابیر ساری اختیار کر لی، بس اب تیرے اوپر رحمت کا دروازہ کھلے گا، اللہ تعالیٰ براہ راست تیرے اوپر رحمت فرمائے گا۔ تو وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ ہی تو ہے کہ جو مدد نازل کرتا ہے، بارش نازل کرتا ہے جبکہ لوگ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اللہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی تو دوست ہے اور مددگار ہے۔ ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی تو دوست ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالی ولی ہے، ولی کہتے ہیں دوست کو، اسی سے ولی اللہ ہے، اولیاء اللہ ہے، ولی کی جمع اولیاء۔ تو ولی اللہ وہ ہے جو اللہ سے دوستی کرتا ہو، اور جو اللہ سے دوستی کرتا ہے اللہ اس کے دوستی کرتا ہے۔ یہ دوستی تو دو طرفہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ولی ہے اور وہ اپنے اولیاء اللہ کی سے محبت کرتا ہے، اولیاء اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ ولی حمید ہے، وہ دوست ہے اور قابل تعریف ہے۔ یہ ترجمہ کر لیجئے، ولی مددگار کو بھی کہتے ہیں کہ وہ مددگار ہے، قابل تعریف ہے، لیکن دوست کا ترجمہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ولی کے معنی محبوب کے بھی آتے ہیں کہ اللہ تعالی محبوب ہے اور قابل تعریف ہے۔ آگے آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں کتنی مخلوق ہے، اور یہ تو تم دنیا میں دیکھ رہے ہو کہ دنیا کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، انسان کس کس قسم کے ہیں، جانور کس کس قسم کے ہیں، اور پرندے کتنی قسموں کے ہیں، اور مچھلیاں جو رنگا رنگ کیسی کیسی عجیب و غریب ہیں۔ یہ ساری کس نے پیدا کی؟ کون بتائے گا؟ اللہ نے۔ یہ جو سمندر میں اتنی مچھلیاں ہیں، اور جناب ایک مچھلیوں کی بھی ایک خاص مقدار ہے، نہ تو اتنی کم ہوتی ہے کہ خالی ہو جائے، نہ اتنی زیادہ مچھلیاں ہوتی ہیں کہ پانی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص مقدار کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے، اور یہ تو دنیا کا حال ہے، ورنہ پوری کائنات کے اندر طرح طرح کی مخلوقات ہیں۔ اسی لیے یہ جو آیت ہے، اس آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں جو جاندار پھیلا رکھے ہیں۔ دابہ جانور کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں دابہ کے معنی جاندار، جو بھی جان رکھتا ہو۔ ایک تو پتھر ہوتا ہے، درخت ہوتے ہیں جو حرکت نہیں کرتے، لیکن انسان ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، جاندار ہیں، حتیٰ کہ ملائکہ ہیں، شیاطین ہیں، یہ سب حرکت کرنے والی مخلوق ہے، یہ سب داخل ہیں دابہ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور آسمانوں زمینوں کے درمیان مختلف جانداروں کو پھیلا دیا۔ اور اسی سے کئی مفسرین نے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دوسرے حضرات نے لکھا، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح دنیا میں طرح طرح کے جاندار ہیں، اس طرح آسمانوں کے اندر بھی جاندار ہیں۔ آسمانوں کے اندر جاندار فرشتوں کا ہونا تو طے ہی ہے، اور اتنے فرشتوں کی تعداد ہے کہ وہ انسانوں سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ ہر آدمی کے اوپر 2 فرشتے تو ویسے ہی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ آگے پیچھے بہت فرشتے ہوتے رہتے ہیں جو آدمی کی حفاظت کرتے ہیں،
اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستے دکھاتے ہیں سب. تو یہ ملائکہ بھی بہت ہے، لیکن ملائکہ کے ساتھ ساتھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں اور بھی جاندار رہتے ہیں، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور مختلف جاندار اللہ نے ان میں پھیلا دیے. زمین میں جاندار پھیلے ہوئے ہیں، آسمانوں کے اندر جاندار ملائکہ وغیرہ پھیلے ہوئے ہیں. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر قادر ہے. چنانچہ قیامت قائم ہوگی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کے قائم ہونے تک جتنے انسان ہیں سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کے جمع کرنے پر خوب قادر ہے. آگے آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی کو جو تکلیفیں اس دنیا میں پیش آتی ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کو، تو اس سے ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اور یہ بات احادیث میں بھی کثرت سے آئی ہے کہ مسلمان کو کافروں کے مقابلے میں نسبتاً چھوٹی موٹی تکلیفیں زیادہ پیش آتی ہیں. اور کبھی بخار ہے، کبھی نزلہ ہے، کبھی یہ ہے، کبھی جناب چوٹ لگ گئی، کبھی کانٹا چبھ گیا، کبھی فلاں چیز ختم ہو گئی، اس کی پریشانی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، ان سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا ہے. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ بری نظر سمجھتے ہیں کہ کسی عورت کو بری نظر سے دیکھنا، لیکن جس طرح نظر بد وہ ہے، اسی طرح تکبر کی نگاہ یہ بھی نظر بد ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی بد نظری ہے. تو ہوتی رہتی ہے تو گناہ، بد نظری اور دوسری گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ جو تکلیفیں پیش آتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کافر جو ہے وہ صنوبر کے درخت کا سیدھا کھڑا رہتا ہے، لیکن جب اکھڑتا ہے تو ایک ہی مرتبہ اکھڑتا ہے. اور مسلمان جو ہے وہ لچک دار شاخ کی طرح ہوتا ہے، جیسے کھیتی کی شاخ ہوتی ہے، ہوا ادھر سے آئی شاخ ادھر جھک گئی، پھر ہوا ادھر سے آئی شاخ ادھر جھک گئی، تو وہ بیچاری ہلتی رہتی ہے شاخ. صنوبر کا درخت نہیں ہلتا، کھڑا رہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر صنوبر کے درخت کی طرح کھڑا رہتا ہے بالکل سیدھا، اور مومن جو ہے وہ کھیتی کی کچی شاخ کی طرح ہے، جو کبھی ادھر تفیء الریاح وتعدلها مرۃ، کہ کبھی ہوا اس کو جھکا دیتی ہے پھر وہ سیدھا ہو جائے. آپ نے کھیت دیکھے ہوں گے، ہوا سے جھک گئی کہ شاخ، پھر سیدھی ہو گئی، پھر جھک گئی، پھر یہی حال مسلمان کا ہے. اور فرمایا کہ مسلمان کو چھوٹی موٹی تکلیفیں پیش آتی رہتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا رہے. اس کو قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی مصیبت پیش آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی غلطی ہوتی ہے، اس سے مصیبت پیش آتی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. نماز پڑھی بہت سارے گناہ معاف ہو گئے، وضو کی بہت سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن پھر بھی گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تھوڑی بہت تکلیف پیش آ جاتی ہے. اس تکلیف کی وجہ سے جو اور گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی معافی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، اور وہ اپنے رزق حلال کے لیے بیوی بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، اس سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی موٹی پریشانیاں تکلیفیں پیش آتی ہیں ہم سب کو آتی ہیں، گھبراتے بھی ہیں ہم، لیکن حقیقت میں یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں. اس کو قرآن نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو بھی مصیبت پیش آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آگے آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے.
اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں باہر جا سکتا. کوئی کتنا ہی اچھل لے لیکن وہ اللہ کی پکڑ کے اندر اندر رہتا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین کے اندر اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست بھی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں. اگر دوست ہے تو اللہ، اگر مددگار ہے تو اللہ، وہی تمہارا مددگار ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں بن سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے. اشارہ کر دیا کہ دوستی کرنی ہے تو اللہ سے کرو، مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، وہ ہے ولی اور نصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز. آگے آیت نمبر 32، 33، 34، 35 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بحری جہازوں کا ذکر کیا ہے. اس زمانے میں یہ ہوائی جہاز تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ لوگ سمجھ نہ پاتے. البتہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی سواریاں پیدا کریں گے جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو آج کل. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا. لیکن اس زمانے میں بحری جہاز تو ہوتے تھے، اور بحری جہاز جو چلتے تھے ہوا سے چلتے تھے، اور ہوا وہ بادبان ہوتے تھے، بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے تھے. بادبان اس کے ذریعے سے ہوا کے مخالف یا موافق اس کو چلایا جاتا تھا. اور اب جو آج کل کے بحری جہاز ہیں یا آج کل کے ہوائی جہاز ہیں وہ بھی ہوا سے ہی چلتے ہیں. اسٹیم کہہ لو آپ، اسٹیم بھی کیا ہے؟ ہوائی ہے. تو طاقت ہوتی ہے ہوا جیسی، وہ اس کو دوڑاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جاری رہنے والے چلنے والے جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح ہیں. سمندر میں پہاڑوں کی طرح ہے، سمندر ہے دور تک پھیلا ہوا، اس میں بیچ میں ایک چھوٹا سا آپ کو پہاڑ نظر آتا ہے، دیکھا پہاڑ نہیں ہے، وہ تو بحری جہاز ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے چلنے والے سمندر کے اندر جو پہاڑوں کی طرح ہے. چلنے والے مراد ہے چلنے والے جہاز، چلنے والی کشتیاں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح ہے. ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو بند کر دے. فیظللن رواکد علی ظہرہ، اور وہ جہاز سمندر کی پشت پر کھڑے رہ جائیں. وہ جہاز سمندر کی پشت پر کھڑے رہ جائیں. ابھی کچھ عرصے پہلے میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جناب وہ ایک بحری جہاز تھا، تو اس میں ایسی خرابی پیدا ہوئی کہ اس کے سٹیم بننی بند ہو گئی، ہوا بننی بند ہو گئی، اندر جو سٹیم بنتی تھی، اور جناب وہ کھڑا ہو گیا. دور دور تک کوئی جہاز نہیں، کچھ نہیں، رابطے کے کوئی مہینہ 1.5 مہینے تک وہیں کھڑا رہا وہ. فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ہوا کو روک دے. فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِ، اور وہ بحری جہاز سمندر کے پشت پر کھڑے رہ جائیں. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس آدمی کے لیے جو صبر کرنے والا ہو، شکر ادا کرنے والا ہو. صبار کا مطلب بہت صبر کرنے والا، شکور کا مطلب بہت شکریہ ادا کرنے والا. معلوم ہو کہ آدمی کو صبار بھی ہونا چاہیے، شکور بھی ہونا چاہیے. جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرے، اور جو نعمت ملے اس پہ فوراً شکر ادا کرے. اور حدیث میں آتا ہے الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر. ایمان کے 2 حصے، آدھا صبر آدھا شکر. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور شکر ادا کرنے والا ہو. او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ ہلاک کر دے ان کشتیوں کو، ان جہازوں کو لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے. اللہ ان جہازوں کو ہلاک کر دے ان کے برے اعمال کی وجہ سے. چنانچہ بعض اوقات جہاز ڈوبتے چلے جاتے ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ اخباروں میں بھی سنتے ہیں کہ پڑھتے ہیں کہ بھئی کوئی ٹائٹینک جہاز تھا اور بڑا
شاندار تھا اور بڑے اس میں چیزیں تیار کی گئی تھیں، لیکن جناب اللہ نے اس جہاز کو غرق کر دیا، بحری جہاز تھا، بہت قیمتی تھا۔ تو او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ تعالیٰ ان جہازوں کو ہلاک کر دے لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، ویعفو عن کثیر، اور یا اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو معاف کر دے۔ چنانچہ ہر جہاز تو نہیں ڈوبتا، کوئی کوئی جہاز ڈوبتا ہے، اور یہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ تمہارے قبضے میں نہیں ہے، یہ سمندر، یہ بحری جہاز، یہ موجیں اور یہ زندگی اور موت تمہارے قبضے میں نہیں، ہمارے قبضے میں ہے۔ او یعفو عن کثیر، یا اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو معاف کر دے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور تاکہ علم ہو جائے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے میں جھگڑا کرتے ہیں، جو ہماری آیتوں کی مخالفت کرتے ہیں، کیا معلوم ہو جائے؟ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ کتنا ہی آپ بڑا بحری جہاز بنا لو، کتنا ہی عمدہ ہوائی جہاز بنا لو، لیکن جب تباہی کا وقت آتا ہے تو نہ کوئی سرمایہ کام دیتا ہے، نہ قوت کام دیتی ہے۔ بحری جہاز ہوا کے پانی کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، اور ہوائی جہاز ہوا کے اندر جناب پھٹ جاتے ہیں، تو کوئی بچانے والا اللہ کے سوا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب مثالیں دی یہ بتانے کے لیے کہ زندگی، موت اور نعمتیں اور تکلیفیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اگر دوستی کرنی ہے تو اللہ سے کرو۔ تو فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں وہ بحری جہاز جو چلتے ہیں سمندر میں پہاڑوں کی طرح۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا کو روک دے اور یہ بحری جہاز سمندر کی پشت پر کھڑے رہ جائیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو، بہت شکر ادا کرنے والا ہو۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ تعالیٰ ان بحری جہازوں کو ہلاک کر دے لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ بہت سارے لوگوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور تاکہ علم ہو جائے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے کی مخالفت کرتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ جب اللہ کی طرف سے وقت آ جاتا ہے تباہی کا یا غرق ہونے کا، تو پھر کوئی اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوتی۔ ما لہم من محیص، ان کے لیے کوئی پناہ کی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ ترجمہ پھر سے سن لیجئے، وہی تو اللہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور اللہ جانتا ہے وہ سب کام جو تم کر رہے ہو، اور اللہ قبول کر لیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کھول دے تو وہ زمین کے اندر فساد پھیلا دیں، لیکن اللہ نازل کرتا ہے ایک خاص مقدار کے ساتھ جتنا رزق چاہتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ ہی تو ہے کہ جو بارش نازل کرتا ہے جبکہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی تو دوست ہے اور قابل تعریف ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں و زمینوں کا پیدا کرنا، اور اللہ نے آسمانوں و زمینوں میں جو جاندار پھیلا دیے ہیں، اور اللہ جب چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو بھی مصیبت پیش آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اور اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور تم لوگ زمین کے اندر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں وہ چلنے والے بحری جہاز سمندر میں پہاڑوں کی طرح، اگر اللہ تعالی ہوا کو ٹھہرا دے تو یہ جہاز سمندر کے پشت پر کھڑے رہ جائیں۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا، شکر ادا کرنے والا ہے۔ یا اللہ ان بحری جہازوں کو ہلاک کر دے لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، اور
اللہ معاف کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں اختلاف کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك